آپ کو اپنے ادارے اور چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ کولوسیوم کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج عجائب دنیا میں آپ کو روم کی اس عظیم تماشا گاہ کے بارے میں بتاؤں گی جسے کولوسیوم آف روم کہا جاتا ہے۔ دوستو، جب میں اس بلڈنگ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی تھی تو اس وقت مجھے قرآن کی وہ آیت کا ترجمہ یاد آ گیا جس میں فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی تھے، یہ انسان تو دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ دوستو، اس عمارت کی فن تعمیر کے بارے میں سن کر آپ انسان ہونے پر رشک کریں گے۔ وہاں اس عمارت سے منسوخ انتہائی لرزہ خیز اور ظلم و بربریت سے بھری داستانیں سن کر آپ کو انسان ہونے پر بھی شرمندگی ہوگی۔ اس عظیم تماشا گاہ جسے ابتدا میں شاہی بیزوی تھیٹر کا نام دیا گیا تھا، اسے پہلی صدی عیسوی کے دوران تعمیر کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب رومی سلطنت کے شمال میں برطانیہ سے لے کر جنوب میں افریقہ تک اور مغرب میں قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رومی سلطنت کے اس سنہری دور میں اس عظیم تماشا گاہ کا افتتاح 80 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹائسن نے کیا۔ اسے سلطنت کے مرکز کا مقام حاصل ہو گیا۔ اس عظیم تماشا گاہ کی تعمیر 70 عیسوی میں شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں اختتام کو پہنچی۔ اس کی تعمیر کا آغاز بادشاہ ویپاسین کے حکم سے ہوا تھا اور اس کی تکمیل اس کے فرزند ٹائسن کے دور میں ہی ہوئی تھی۔ ابتدائی دور میں اسے تفریح کے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس تفریح کا مقصد انسانوں کے ہاتھوں جانوروں کا قتل یا پھر انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کا ہی قتل۔ 80 عیسوی میں جب اس کا افتتاح ہوا، افتتاحی تقریبات اور تماشے 100 دن تک جاری رہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانور اور تقریباً 200 جنگجوؤں کو زندگی سے محروم ہونا پڑا۔ اس تماشا گاہ میں ہونے والے اکثر کھیل تماشے سارا دن جاری رہتے تھے۔ صبح کے وقت مزاحیہ نوعیت کے کھیل ہوتے تھے اور دوسرے ملکوں سے لائے گئے عجیب و غریب جانوروں کی نمائش کی جاتی، اور دوپہر کے وقت پیشہ ور جنگجوؤں کے درمیان مقابلے ہوتے تھے۔ زیادہ تر تماشوں اور کھیلوں میں موت ایک اہم کردار ادا کرتی تھی۔ پیشہ ور جنگجو یا تو متعین کردہ مجرم ہوتے تھے یا پھر قیدی یا پھر غلام۔ انہیں جانوروں میں سے یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جاتا تھا، حتیٰ کہ کسی ایک کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ان کے ہتھیاروں میں جال، تلواریں، نیزے اور اچھی لکڑی شامل ہوتی تھیں۔ کبھی کبھار رومی شہری اور عورتیں بھی تھوڑی دیر کے لیے اس لڑائی میں شرکت کرتیں، لیکن ان کی شمولیت صرف نمود و نمائش کے لیے ہوتی تھی۔ ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ عیسائیت قبول کرنے والوں کو شیروں کا لقمہ بنا دیا جاتا تھا، لیکن اس بات کا کوئی بھی تحریری ثبوت آج تک نہ ملا۔ تفریح کے ان تمام خونی تماشوں کا مقصد دراصل سیاسی تھا۔ ان کے ذریعے مقامی رومیوں کو یہ تربیت دی جاتی کہ وہ جب کسی ملک میں حملہ آور ہوں تو کس طرح لڑیں۔ جب دوسرے ممالک سے لوگ ان کے ملک میں آئیں تو رومی شہریوں کی طاقت اور حوصلے کے مناظر دیکھ سکیں۔ آخرکار جنگجوؤں کے درمیان لڑائی کا یہ خونخوار سلسلہ 404 عیسوی میں بادشاہ حنظور کے حکم پر غیر قانونی قرار دے دیا گیا، لیکن جانوروں سے مقابلوں کا سلسلہ 1 صدی تک مزید جاری رہا۔ اس عمارت کا فن تعمیر بھی ایک نادر نمونہ ہے۔ قدیم وقتوں میں بنائی گئی بیزوی شکل کی تماشا گاہ مکمل کرنے میں تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا۔ اس دور میں یہ اپنی طرز کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ اس کی بلندی 48 میٹر، لمبائی 188 میٹر اور چوڑائی 156 میٹر تھی۔ تینوں بیرونی فرشوں میں سے ہر ایک میں 80 محرابیں تھیں۔ اکھاڑے کا لکڑی سے بنا فرش ریت سے ڈھک دیا جاتا تھا۔ اس کی بیزوی شکل کے باعث کسی کھلاڑی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی کونے میں پناہ لے سکے۔ اس طرح تماشائی بھی دائرے میں بیٹھنے کی بدولت تمام تر مناظر آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اس عمارت کی تعمیر میں سفید چونے کا پتھر استعمال ہوا ہے۔ اس کی مقدار 1,00,000 مکعب میٹر سے زائد تھی۔ آج اکھاڑے کا فرش باقی نہیں رہا، البتہ اس کی دیواریں اور راستوں کے کھنڈرات دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کے وہ سرنگیں بھی ابھی بھی موجود ہیں جن کے ذریعے تماشا گاہ سے پانی نکالا جا سکتا تھا اور اس کے ذریعے پانی بھرا جا سکتا تھا۔ اسے پانی سے اس لیے بھرا جاتا تھا تاکہ بحری مقابلے یہاں منعقد کروائے جا سکیں۔ یہ تماشا گاہ بڑی ذہانت سے تعمیر کی گئی تھی کیونکہ اس میں ایک ایسی بہت سی خوبیاں نظر آتی تھیں جو جدید دور کے اسٹیڈیمز کا حصہ ہیں۔ نشستوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا چبوترا رومی سینٹرز کے لیے مخصوص تھا اور اس میں بادشاہ کے لیے تکیوں سے آراستہ ایک حصہ تھا۔ اس چبوترے سے اوپر امراء کے لیے مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی۔ تیسرے درجے میں مزید 3 جوز تھے۔ پہلے نچلا حصہ عام شہریوں کے لیے ہوا کرتا تھا، اس کا اوپر کا حصہ غریب شہریوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ انتہائی اوپر ایک چھوٹا سا رقبہ تھا جہاں صرف کھڑا ہوا جا سکتا تھا، اور وہ حصہ کمتر طبقے کی عورتوں کے لیے تھا۔ اس تماشا گاہ کا ایک اور منفرد پہلو اسے ٹھنڈا رکھنے کا نظام تھا، جو ایک سائبان ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑا رنگین ترپال تھا جو موسم کے مطابق تماشائیوں پر پھیلا دیا جاتا تھا تاکہ وہ موسم کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ تماشا گاہ 217 عیسوی تک استعمال میں رہی، پھر آسمانی بجلی کے گرنے سے لگنے والی آگ نے اسے تباہ کر دیا اور یہ خستہ حال ہو گئی۔
442 عیسوی سے لے کر 1349 عیسوی کے دوران آنے والے زلزلوں نے عمارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اس عمارت کو ایک قلعے کی شکل دے دی گئی۔ ایک مختصر سے رقبے پر گرجا گھر بھی بنا دیا گیا۔ کولوسیوم میں داخل ہونے والے لوگوں کو اپنی اپنی صنف اور مرتبے کے مطابق ملنے والی نشستوں تک جانے کے لیے ڈھلان دار زینے طے کرنے پڑتے تھے۔ نقشے کی ایک اور خوبی اس کے محرابوں کی ترتیب سے بھی ظاہر ہوتی تھی، جو عمارت کا وزن اس طرح باندھ دیتی تھی کہ تماشا گاہ زیادہ سے زیادہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتی۔ در حقیقت تماشا گاہ کے محل وقوع نے رومی شہری کو بھی اس قدر متاثر کیا تھا کہ وہ اپنے آپ عام ریاست کا ایک اہم فرد محسوس کرتا تھا۔ نقشہ نویسی اور فن تعمیر کے جو طریقے 200 سال پہلے اس کولوسیوم میں استعمال ہوئے ہیں، ملک میں آج تک دنیا کے معمار وہ تعمیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کے لاکھوں سیاح آج بھی اس کا نظارہ کرنے کے لیے پوری دنیا سے اطالوی دارالحکومت آتے ہیں۔ افلاک کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان، افلاک کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان، والعصر خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ ریمل شاہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں، ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔